کی حالیہ جنگ، جسے 2024 کی غزہ جنگ کہا جاتا ہے، اکتوبر 2024 میں شروع ہوئی جب حماس نے اچانک ایک دن بڑے پیمانے پر اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ حماس نے اتنے راکٹ داغے کہ اسرائیل بکھلا گیا۔ اس کے بعد سے شروع ہونے والی جنگ نے جو تباہی کا منظر پیش کیا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ دوستو، آپ کو ایک بار پھر دی رائز آف لیجنڈز میں خوش آمدید۔ آج ہم غزہ میں جنگ بندی اور اس کے اثرات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ معاہدہ صرف کاغذوں کی حد تک رہے گا یا پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز میں بھی اس کا کوئی ایفیکٹ ہوگا۔ تو چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں۔ غزہ میں اکتوبر 2024 میں اچانک شروع ہونے والی جنگ نے غزہ کی صورتحال کو مکمل تبدیل کر دیا۔ حماس کو اس جنگ میں شاید کچھ فائدہ حاصل ہوئے ہوں، لیکن جو عوام کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو اس سے نقصان تو ضرور ہوا، اس کے لوگوں کی نفسیات پہ بھی اس کا اثر پڑا، لیکن انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ اسرائیل نے اس جنگ میں طاقت کا بھرپور استعمال کیا اور حماس کے کئی اہم رہنماؤں کو بھی شہید کر دیا۔ اگر حماس کے اس موجودہ ونگ کی بات کی جائے جس نے راتوں رات اسرائیل کو چونکا دیا تھا تو وہ القاسم بریگیڈ ہے۔ اس ونگ کا اسرائیل میں زیادہ تر اثر و رسوخ غزہ کی پٹی پر ہے، جہاں پر پولیس، اسکول ایجوکیشن اور باقی تمام معاملات اس کی نگرانی میں چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ القاسم بریگیڈ کو ویسٹ بینک میں بھی کچھ برتری حاصل ہے۔ اگر موجودہ ٹائم میں حماس کی کامیابی پر بات کی جائے تو اس نے جو اہم ٹارگٹ حاصل کیے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے اہم ٹارگٹ جو حماس نے اچیو کیا وہ فلسطین کے مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ اس کے بعد دوسرا اہم ٹارگٹ اسرائیل کے ذہن میں اس نے اپنا خوف طاری کر دیا۔ اگر حماس کے نقصان کی بات کی جائے تو اس کو کئی صورتوں میں نقصان ہوا۔ اس کے کئی اہم رہنما جو اس کو چلانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے، ان کی شہادت حماس کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھی۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر بھی حماس کو کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اٹیک تو کر دیا لیکن اپنی عوام کو بچانے میں ناکام رہے۔ حماس کی انڈر گراؤنڈ ٹنلز جو ان کی لائف لائن سمجھی جاتی تھی، اسرائیل نے ان کو بھی کافی نقصان پہنچایا۔ اگر عوام کی بات کی جائے تو ان کے تاثرات ملے جلے تھے۔ حماس انٹرنیشنل بھی کچھ زیادہ سپورٹ نہ حاصل کر سکا، شاید اس کی ناکامی میں اس بات کا بھی کردار ہے، لیکن جنگ بندی معاہدے پہ دستخط ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ حماس مکمل طور پر ناکام نہیں ہوا۔ اب ہم بیان کرتے ہیں کہ اس جنگ میں اسرائیل کو کیا حاصل ہوا اور اس کو کیا نقصان اٹھانے پڑے۔ اسرائیل نے اس جنگ میں حماس کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ حماس کا ٹنل سسٹم جو اس کے لیے لائف لائن تھا، اس کو توڑ کر رکھ دیا۔ حماس کے کئی اہم رہنما جو اس کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے، ان کا مار دینا بھی اسرائیل کے لیے ایک کامیابی ہے۔ اسرائیل نے اس جنگ میں طاقت کا بھرپور استعمال کیا اور دنیا کو اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھا دیا۔ اسرائیل نے جارڈن اور سیریا میں بھی بہت سے اہم ٹارگٹ حاصل کیے جو کہ اس کی کامیابی ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر بھی اسرائیل نے کافی کامیابی حاصل کی۔ اسرائیل نے اپنی طاقت کے ذریعے حماس کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کو اس جنگ میں کون کون سے نقصانات اٹھانے پڑے۔ سب سے بڑا نقصان جو اسرائیل کا اس جنگ میں ہوا وہ اس کا فائنینشیل لاس تھا۔ اسرائیل نے اس جنگ میں طاقت کا بہت استعمال کیا، اس کی وجہ سے اس کو فائنینشلی کافی لاس ہوا۔ اسرائیل کے عوام کو نفسیاتی طور پر بھی کافی دھچکا لگا۔ اسرائیل نے کبھی بھی حماس سے اتنی بڑی کارروائی کی توقع نہ کی تھی۔ اگر اسرائیل اور حماس کا موازنہ کیا جائے، اسرائیل کا نقصان کسی صورت میں بھی حماس سے زیادہ نہیں ہوا۔ اب ہم بات کرتے ہیں 19 جنوری 2025 کو ہونے والے امن معاہدے۔ حماس نے اسرائیل کے 3 قیدیوں کو رہا کر دیا اور بدلے میں حماس نے اسرائیل کے 95 افراد کو رہا کر دیا، جن میں بچے، بوڑھے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد حماس میں امدادی ٹرکوں کا ایک قافلہ بھی انٹر ہوا جس میں 600 سے زیادہ ٹرک شامل ہیں۔ اس معاہدے میں جن طاقتوں نے اہم کردار ادا کیا ان میں جن سے مصر، اقوام متحدہ، عرب لیگ اور قطر کا کردار سب سے اہم ہے۔ یہ معاہدہ تو ہو گیا، لیکن یہ معاہدہ کیا دیر پا ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں کافی سوالات ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے
اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ابھی بھی پرعزم ہیں۔ اگر حماس نے غزہ کی پٹی پر دوبارہ اپنا اقتدار مضبوط کیا تو یہ معاہدہ شاید زیادہ دیر تک پرامن ثابت نہ ہو سکے۔ یہ بیان اس بات کی طرف عکاسی کرتا ہے کہ یہ معاہدہ شاید زیادہ لمبا نہ چل سکے، کیونکہ حماس کسی بھی صورت میں غزہ کی پٹی سے اپنے اقتدار ختم نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ شام میں جو ہی حکومت مستحکم ہوگی تو وہ اسرائیل سے گولان کی پہاڑیوں پر اس کا غاصبانہ قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، جو کہ ایک نئی جنگ کی شروعات ہوں گی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ امن معاہدہ دیر پا ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کا ہو رہا ہے۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، آخر میں بات چیت کے ذریعے ہی مسائل حل کرنے پڑتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ کی حالیہ جنگ، جسے 2024